السلام علیکم. سب ہم کریں گے ٹی بی کا نیکسٹ پارٹ، یعنی کہ ہم اس میں دیکھیں گے ٹی بی کی ڈائگنوسس اور مینجمنٹ. لاسٹ ویڈیو میں ہم نے ٹی بی کیا ہوتا ہے، اس کے فیچرز، کلینکل سائن اینڈ سمٹمس کیا ہوتے ہیں، اس کا پاس پیپر میں کوسچن کیسے آتا ہے، ایکسٹرا پلمنری ڈیزیز کہاں ہوتی ہے اور کیسے سپریٹ کرتی ہے، دیکھ لیا تھا. اچھا، اب ڈائگنوسس کے لیے نا ایک چیز جو ہے وہ پہلے بتا دیتی ہوں، جو کہ اسٹکی نوٹ میں یہاں پہ اٹیچ کی ہے میں نے. اچھا دیکھیں، یا آپ نے کرنا ہے ایک تو اسمیئر پیشنٹ کا چیک کرنا ہے، پروڈکٹیو کف ہوتی ہے نا اس میں، اور دوسرا چیسٹ ایکس رے کروانا ہے. اگر اسمیئر میں بھی پازیٹیو آ گیا، آپ کا ایسڈ فاس بیسیلائی آ رہا ہے، اور چیسٹ ایکس رے جو ہے نا وہ بھی آپ کا فائنڈنگ دے رہا ہے ٹی بی والی، اس کا مطلب ہے مائکرو بایولوجیکلی ٹی بی کنفرم ہو گیا. اگر تو آپ کا اسمیئر جو ہے وہ پازیٹیو آ رہا ہے لیکن چیسٹ ایکس رے آپ کا نیگیٹیو ہے، اس میں آپ کو کوئی ٹی بی وغیرہ اس طرح نہیں مل رہا، اسٹل آپ کا ٹی بی کنفرمڈ ہے کیونکہ اسمیئر پازیٹیو تھا. اگر اسمیئر نیگیٹیو آ رہا ہے لیکن چیسٹ ایکس رے میں فائنڈنگز ہیں، یا اسمیئر نیگیٹیو آ رہا ہے لیکن چیسٹ ایکس رے آپ کے وہاں پہ اویلیبل نہیں ہے، تو اس کنڈیشن میں آپ سی بی نیٹ کرتے ہو. سی بی نیٹ جو ہے یہ جین ایکسپرٹ ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یا اس کے علاوہ اگر کوئی پرسن ایچ آئی وی پیشنٹ کے ساتھ رہتا ہے، یا ملٹی ڈرگ ریزسٹنٹ ٹی بی، آپ ڈرگس دیے جا رہے ہو، ٹی بی ٹھیک نہیں ہو رہا، ان کنڈیشن میں بھی سی بی نیٹ کرتے ہیں. سی بی نیٹ کا رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ ریفیمپسن سینسٹیو ہو سکتا ہے وہ، ٹھیک ہے. اگر ریفیمپسن سینسٹیوٹی اس میں آ جاتی ہے، اس کا مطلب ٹی بی ہے مریض کو. اگر تو ریفیمپسن ریزسٹنٹ آ جاتا ہے، اس کا مطلب نہیں ہے. اگر انڈیٹرمنیٹ آتا ہے کہ اس میں بھی پتہ نہیں چلا، تو یا تو سی بی نیٹ ریپیٹ کر لیں یا لیکوڈ کلچر بیک ٹیک کر لیں. اچھا، اب ہم نے جو ہے وہ دیکھا کہ ہمارے پاس دو وے ہیں. ہم نے چیسٹ ایکس رے دیکھا، اس میں کلاسک فائنڈنگز جو ہمیں دیکھے، ہمیں کیویٹیشنز مل گئی. اچھا، بیسیکلی نا اس میں یہ ہے کہ کیویٹیشنز جو ہیں یہ آپ کی یا تو اسمال بھی ہو سکتی ہیں، ہو سکتا ہے آپ کی کیویٹیشن اسمال ہوں جو آپ کو ایکس رے میں نہ ملے. اگر تو اسمیئر آپ کا پازیٹیو آ رہا ہے نا تو ٹی بی ہے. لیکن ایک اور چیز ہو سکتی ہے کہ آپ کا سپوٹم نیگیٹیو آئے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی اس کو ٹی بی ہو. مطلب فار ایگزامپل یہ کیویٹی ہے نا جو بنی ہوئی ہے، ہوتا یہ ہے کہ جب آپ پیشنٹ کف کرتا ہے نا، آپ کف کرتے ہیں تو یہاں پہ ایئر اندر آ رہی ہے، باہر جا رہی ہے، وہ ہو سکتا ہے یہاں پہ جو بیکٹیریل لوڈ پڑا ہوا ہے نا وہ سپوٹم میں آ جائے. تو وہ جو ہے وہ ہمارے پاس جو آپ کا سپوچم ہے وہ ایسڈ فاسٹ بیسیلائی سے پازیٹیو ہوگا. لیکن یہ پاسبل ہے کہ جب کیویٹی فار ایگزامپل اسمال ہو، اگر کیویٹی اسمال ہوگی نا تو جب وہ کف کرے گا نا تو کیویٹی لارج ہے تو مطلب آ سکتا ہے بیکٹیریا. لیکن اگر کیویٹی اسمال ہے نا تو چانسز ہیں کہ سپوچم میں اے ایف بی آپ کا اسٹین جو ہے وہ پازیٹیو نہ ہو، لیکن اس کو ٹی بی ہوگا. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر سپوچم اس کا نیگیٹیو ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پیشنٹ کو ٹی بی نہیں ہے. آپ نے باقی چیزوں کے ساتھ بھی جو ہے وہ اس کو دیکھنا ہوتا ہے، جیسے کہ یہاں پر اس جو ہے وہ اس اسٹکی نوٹ پہ اس کو بتایا ہے کہ اسمیئر اور ایکس رے کو آپ نے کس طرح سے دیکھنا ہے اور کن کنڈیشن میں آپ نے سی بی نیٹ کروانا ہے، اور پھر اس کے لحاظ سے آپ نے اس کو دیکھنا ہے. اچھا، اب سپوچم اسٹیننگ کے لیے ڈفرینٹ اسٹینس یہاں پہ بتائے گئے ہیں، ٹھیک ہے. یہاں پہ فلوریسن اسٹین، زیل نیلسن اسٹین، یہ لیس سینسٹیو ہے، ٹھیک ہے. پھر اگر پیشنٹ ایکسپیکٹوریٹ نہ کر رہا ہو تو یہاں پہ بتایا گیا کہ برونکوسکوپی اور لیواج کر سکتے ہیں. سپوچم کلچر کر سکتے ہیں. اس میں ذرا یہ ہے کہ مارننگ ٹائم پہ لینا ہوتا ہے، ٹائم جو ہے وہ تھوڑا سا اس میں زیادہ لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے. جیسے سالڈ میڈیا وہ 4 سے 6 ہفتے لے گا، لیکوڈ میڈیا تو 1 سے 3 ہفتے لے گا. نیوکلیائڈ ایسڈ ایمپلیفیکیشن یا پی سی آر جو ہے وہ ذرا جلدی آ جائے گا. باقی آپ نے جو ٹیسٹ ہے نا آپ کا اس کے اکارڈنگلی چلنا ہے. میننجائٹس ہے تو سی ایس ایف فلوئڈ ٹیسٹ کرو. اگر اس کو سائٹیز ہے یا پلیورل ایفین ہے یا جوائنٹ میں چلا گیا ٹی بی تو وہ ریلیونٹ ٹیسٹ جو ہے وہ پرفارم کرو. بون میرو بایوپسی ریلیونٹ، لیور کے اندر گیا ہے تو ریلیونٹ جو ہے وہ اس کو پرفارم کرنا ہے، ٹھیک ہے. اب ہمارے پاس آ جاتی ہے اس کا ٹریٹمنٹ میں ہمارے پاس ڈرائپ، ٹھیک ہے، ریسپائر، یہ نیمونک کا جو آپ یاد کرتے ہیں. آر جو ہے وہ ہمارے پاس ریفیمپسن، آئسونیازڈ، پائرازینامائڈ، ایتھامبیوٹول، یہ ہم نے 2 مہینے کے لیے جاری رکھنی ہے، اور باقی 4 مہینوں کے لیے آئی آر جو ہے یہ جاری ہوتی ہے. لیکن اگر اس کو ایچ آئی وی ہے، اگر اس کو ٹی بی آسٹریومائلائٹس ہے، ملیری ٹی بی ہے، اس کا بلڈ میں چلا گیا، میننجائٹس ہے پریگنینسی کی وجہ سے کیونکہ آپ اس میں پائرازینامائڈ نہیں دے رہے ہوتے، یا سیکنڈ لائن کوئی ایجنٹ جو ہے وہ آپ نے سبسٹیٹیوٹ کیا ہے، ان کیسز میں آپ زیادہ ظاہرہ اس کو دو گے. ملٹی ڈرگ ریزسٹنٹ ٹی بی ہے اس میں زیادہ دو گے. ایکسٹینسو ڈرگ ریزسٹنٹ ٹی بی ہے اس میں بھی زیادہ دو گے، ٹھیک ہے. اب اس کے بعد آتا ہے آئسونیازڈ بیسیکلی جو ہے نا وائٹامن B6 کی ڈیفیشنسی کر دیتا ہے باڈی میں، جس کی وجہ سے پیریفرل نیوروپیتھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور B6 کی ضرورت جو ہے وہ آپ کو ہیموگلوبن بنانے کے لیے بھی چاہیے ہوتی ہے.
تو وہاں پہ بھی آپ نے دیکھا سیڈروبلاسٹک انیمیا جو ہے وہ اس پیشنٹ میں بن جاتا ہے. تو آئسونیازٹ کے ساتھ جو ہے نا وہ B6 لازماً دینی ہوتی ہے. اس کے علاوہ ڈائریکٹلی آبزرو تھیراپی جو ہے نا، اچھا اس کا جو ہے نا ڈاٹ یہ اسٹریٹجی اس کا یہ ہوتا ہے بس کہ آپ نے پیشنٹ کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہوتا ہے کہ وہ واقعی میں میڈیسن لے رہا ہے کہ نہیں لے رہا. یعنی دینی وہی اینٹی ٹیوبرکلس تھیراپی ہی ہے، لیکن آپ چیک اینڈ بیلنس کر لیں اس کو کہ وہ لے رہا ہے یا نہیں لے رہا. جیسے فار ایگزامپل کوئی نمبر ہوتا ہے، آپ نے اس نمبر پہ کال کرنی ہوتی ہے، میڈیسن لوگے ساتھ میں یہ نمبر نکلے گا اور اس نمبر پہ کال کرنی ہے. تو اس طرح سے مطلب ڈفرینٹ فیز ہوتے ہیں کہ جس سے آپ چیک کرتے ہیں کہ باقی میں پیشنٹ میڈیسن لے رہا ہے کہ نہیں. اور یہ جو ہے ہمارے پاس تھوڑی سی اس کی آ جاتی ہے ڈوزز وغیرہ، یہ یاد کرنی پڑیں گی، لیکن جو ہے نا اس کا اس طرح سے دیکھ لیں. آئسونیازٹ کی سب سے کم ہے 5، ریفیمپسن 10، اور باقی جو ہے یہ 15 ٹھیک ہے ڈوز. اور ڈوز جو ہے وہ اس کے لیے اس میں جو ہے وہ اس میں ڈوز جو ہے تھوڑی زیادہ ہو جائے گی، لیکن تھوڑا سا رٹا ہے، اس کو یاد کرنا پڑے گا. ڈرگ کمپلیکیشنز میں یہاں پہ وہ کرواؤں گی جو سمجھنے کے لیے امپورٹنٹ ہے اور جو MCQ میں آتی ہیں. آئسونیازٹ جو ہے نا یہ کیا کرتی ہے، یہ پیریفرل نیوروپیتھی کرتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وائٹامن B6 کی ڈیفیشنسی کرتی ہے. ٹھیک ہے، ہیپاٹائٹس اس سے بھی ہوتا ہے. یہ ایک سنیریو میں بھی اس طرح سے آئے گا آپ کو کہ ایک پیشنٹ ہے وہ اینٹی ٹیوبرکلس تھیراپی لے رہا ہے اور اس کو ہیپاٹائٹس ہو گیا ہے، تو کیوں ہوا ہے. تو یہ چیز جو ہے نا، یہ پارازینامائڈ اور آئسونیازٹ یہ دونوں ہیپاٹائٹس کر رہی ہیں، تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. ریفیمپسن بھی اس میں ہے. اور ریفیمپسن جو ہے یہ کیا کرتی ہے، یہ اورنج ریڈ کلر کرتی ہے یورین کا. یہ بھی مطلب ذرا امپورٹنٹ ہے کیونکہ پیشنٹ ذرا گھبرا جاتا ہے کہ اس کے کلر کیوں اس طرح کا ہو گیا یورین کا. ٹھیک ہے. اور ایتھیمبیوٹول کو اگر ہم دیکھیں تو یہ کلر بلائنڈنس جو ہے وہ کر رہی ہے، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اسٹریپٹومائسن کو اگر ہم دیکھیں تو یہ بندے کو بہرا کر دیتی ہے. اور یہ باقاعدہ دیکھا گیا ہے کہ جو ATT لیتے ہیں نا وہ لوگ ایڈلٹس بعد میں جا کے ڈیف ہو جاتے ہیں اگر وہ مطلب اس کے اتنے زیادہ گندا سائیڈ افیکٹ ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ نیفروٹاکسک بھی ہے. پارازینامائڈ کو اگر ہم دیکھیں تو یہ ہائپر یوریسیمیا گوٹ وغیرہ کروا رہی ہے، اور یہ ہم پریگنینسی میں دے بھی نہیں سکتے. تو یہ تھوڑی سی اس کی تھی کہ یہ ان کے کیا ہے کمپلیکیشنز یا سائیڈ افیکٹس کے ہیں. سیکنڈ لائن ڈرگس جو ہیں وہ کچھ یہ ہیں. اچھا اب یہ نا ہمارے پاس آ جاتا ہے ملٹی ڈرگ ریزسٹنس. ملٹی ڈرگ ریزسٹنس تب ہوگی جب آئسونیازٹ اور ریفیمپسن دونوں کے ساتھ ریزسٹنس ہو. ایکسٹینسو ڈرگ ریزسٹنس یہ ہوگی کہ اس میں آئسونیازٹ ریفیمپسن کے ساتھ بھی ہے. ٹھیک ہے. یہ جس میں MDR والی تھی وہ بھی ہے، ساتھ میں فلوروکوینولونس بھی ہے. اور سیکنڈ لائن ڈرگ کی میں سے نا 3 میں سے کسی ایک کے ساتھ اس کو ہے، یعنی یا تو کانامائسن سے ہوگی یا کیپٹیمائسن یا امیکیسن، ان میں سے کسی ایک کے ساتھ اس کو ریزسٹنس ہوگی. اور یہ ہے ایکسٹینسو ڈرگ ریزسٹنس کا ٹریٹمنٹ. 3C یعنی کیپٹیمائسن، سائکلوسیرین، کلوفازامین یہ دیتے ہیں. اور ایتھیونامائڈ، ایتھیمبیوٹول، اور 2C2E اور پبس، پائرازینامائڈ اور بیڈاکویلین. یہ 6 سے 12 مہینے کے لیے آپ نے یہ والی میڈیسن دینی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد 18 مہینے کے لیے ایتھیونامائڈ، سائکلوسیرین، کلوفازامین، لنزولیڈ اور ایتھیمبیوٹول. ٹھیک ہے. اور جو ہے ہمارے پاس آگے نیکسٹ آتا ہے PPD ٹیسٹ جو ہے مینٹوکس ٹیسٹ. اچھا ہمارے پاس جو ہے نا HIV کے لحاظ سے بھی اگر ہم تھوڑا سا دیکھیں تو HIV میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ کے پاس کیونکہ امیونٹی کم ہوتی ہے تو اسمیئر میں بھی AFB نہیں آ رہا ہوگا، چیسٹ ایکس رے پہ کوئی ٹپیکل فائنڈنگ نہیں مل رہی ہوگی، اور مونٹوکس ٹیسٹ بھی آپ کو پاس نیگیٹو آ رہا ہوتا ہے. تو اس میں آپ کو ذرا ڈائگنوسس کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. تو اس میں ہم CB نیٹ یا جین ایکسپرٹ کے تھرو ڈائگنوسس کر رہے ہوتے ہیں. اچھا PPD یا اسکن ٹیسٹنگ نا، اس میں ہمارے پاس جو ہے نا یہ ہے کہ آپ نے انٹراڈرمل جو ہے وہ انجیکٹ کی ہے تو کتنا جو ہے وہ ایریا کور کرے گی، کتنی ڈیوریشن ہوگی کہ اس سے ہم کہیں گے کہ پازیٹیو ہے. اگر تو 15 ملی میٹر ہے نا، کوئی رسک فیکٹر نہیں ہے تو 15 ملی میٹر کی ہونی چاہیے، پھر ہم کہیں گے کہ پازیٹیو ہے. اگر تو 10 ملی میٹر ایریا اس نے کور کیا ہے، کس میں؟ اگر وہ کوئی پرزنر ہے یا ہیلتھ کیئر ورکر ہے یا TB کے ساتھ اس کا کلوز کانٹیکٹ ہے یا وہ ہیمیٹولوجیکل میلیگنینسی ہے یا وہ ڈائبیٹک ہے یا IV ڈرگ یوز کرتے ہیں، تب ہم کہیں گے 10 ملی میٹر. 10 ملی میٹر ایریا جو ہے وہ اس نے کور کیا ہے، پھر ہم کہیں گے کہ اس کو TB مونٹوکس کے اس کا ٹیسٹ پازیٹیو ہے. مثال کے طور پہ 15 والا تھا ہیلدی ورکر میں، اسے ذرا چھوٹا کیا. 10 والا تھا ہمارے پاس اگر اس کو کوئی TB کانٹیکٹ تھا تو. اگر ہم اس کے علاوہ کوئی خاص قسم کی امیونٹی ڈیفیشینٹ ہے اس میں تو ہم 5 والے کو بھی کہہ دیں گے کہ 5 ملی میٹر یا اسکن کا اتنا ایریا انوالو ہو رہا ہے، ڈیوریشن اتنی کی ہو رہی ہے، تو بھی ہم کہہ دیں گے کہ جی یہ مونٹوکس ٹیسٹ اس میں پازیٹیو ہے. جیسے HIV پیشنٹ ہے، امیونو کمپرومائزڈ پیشنٹ ہے،
ٹھیک ہے ایسی کنڈیشنز میں. اس کے علاوہ فالس نیگیٹو رزلٹ آ سکتا ہے اگر مطلب رزلٹ نیگیٹو ہے لیکن وہ فالس نہیں ہے, وہ ایکچولی میں پازیٹیو تھا. سویئر ٹی وی ہے تو کیونکہ امیونٹی اتنی کم ہو گئی ہے. ایچ آئی وی ہے تو کیونکہ جی اس کے اندر باڈی کے اندر امیونٹی ہے ہی نہیں کہ وہ کوئی ریئیکشن شو کرے اس سے. یا مال نیوٹریشن ہے تو ٹھیک ہے. باقی گائڈ لائنس میں یہاں پہ یہ بتایا ہوا ہے کہ پی پی ڈی پازیٹیو آ گیا مطلب پازیٹیو ہے. اگر وہ نیگیٹیو آیا اور اس نے پہلے کبھی کوئی ٹیسٹ نہیں کروایا تو 1 سے 2 ہفتے میں آپ دوبارہ کروا سکتے ہیں. اگر وہ سیکنڈ ٹیسٹ بھی اس کا نیگیٹیو آ جاتا ہے اس کا مطلب واقعی میں وہ نیگیٹیو ہے کہ 2 مرتبہ نیگیٹیو آ گیا ہے. اگر سیکنڈ ٹیسٹ پازیٹیو آیا ہے تو اس کا مطلب پہلا رزلٹ خراب تھا, اب یہ اس کو پازیٹیو کنسیڈر کریں گے. ٹھیک ہے. باقی وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ پروفائلیکسس اگر فار ایگزامپل آپ کو کوئی اور فائنڈنگ نہیں مل رہی لیکن آپ کو پی پی ڈی ٹیسٹ پازیٹیو مل گیا ہے تو پروفائلیکسس ضرور کرو, اس کی آئسونیازٹ سے اسٹارٹ کرو. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کا اسپوچم میں اے ایف بی اس کے نہ آئیں لیکن اس کو ٹی بی ہو. کیوں؟ کیونکہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر اے ایف بی نہیں آ رہا تو اس کو ٹی بی نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کا یہ مطلب ہو کہ اس کی کیویٹی جو اندر بنی ہوئی ہیں کیویٹیشنز وہ اسمال ہیں, تو اس لیے پروفائلیکسس کرنا ہوتا ہے اس کا بھی. ٹھیک ہے. کیونکہ ٹی بی دیکھیں کتنی زیادہ یہ اسپریڈ کر جاتی ہے, کتنے ملٹیپل آرگنس کو انوالو کر لیتی ہے بعد میں. ٹھیک ہے. اور اگر آئسونیازٹ ریزسٹنٹ ہے تو ریفامپسن دیتے ہیں. اس کے علاوہ یہ کہ بچپن میں ہی بی سی جی لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. بچپن میں کیا پیدائشی پیدا ہی ہوتا ہے تو بی سی جی لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے وہ اس کی ایچ آئی وی میں یا پریگنینسی میں کانٹرا انڈیکیٹڈ ہوتی ہے. اس کے علاوہ ٹی بی کا یہ ہے کہ یہ کنجنائٹل بچے کو یعنی پیدائشی بچے کو بھی ٹی بی ہوتا دیکھا ہے کہ مدر سے ٹی بی جو ہے وہ امبلائکل وین کے تھرو بیبی کے اندر لیور کے اندر مطلب آ جاتا ہے, تو یہ بھی دیکھا گیا ہے.